بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کی توفیق سے آج جو ہم پہلا سیشن کر رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ، اور جو میرا اصل آج کا مضمون ہے وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ویسے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ ام الکتاب بھی ہے، قرآن مجید کا پورا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور یہ اتنی اہم سورہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کریکولم کا حصہ بنایا ہوا ہے اس کو۔ یعنی یہ وہ سورہ ہے جو ہمیں ہر نماز میں لازمی پڑھنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کون سی سورہ کا انتخاب کیا کہ یہ آپ کے کریکولم کا حصہ ہو، ہر روز آپ اس کو ہر رکعت میں دہراتے ہیں، ہر نماز کے اندر۔ اور اس پورے یعنی اس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک حدیث قدسی ہے جس کو میں نے یہاں پہ ایک ڈائیگرام کی فارم میں شو کیا ہے کہ جو بیسکلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب الحمدللہ بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے میری تعریف کی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد، پھر وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ ہمارا حلف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ویسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں نعبد ایاک، یعنی عام جو ہے نا جملہ فعلیہ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد۔ تو جب ہم اس کو یعنی ناؤن کو پہلے لے کے آتے ہیں، اسم کو پہلے لے کے آتے ہیں، تو اس کا ایمفیسس کریٹ ہوتا ہے کہ تیری ہی والا ترجمہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب یہ جملہ اگر آپ بولیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کمپلیٹنس نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نعوذ باللہ فلاں کی بھی کرتے ہیں، فلاں کی بھی کرتے ہیں، فلاں کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہو کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اور جب مانگتے ہیں اللہ سے فریاد، تو اللہ سے ہی فریاد ہوتی ہے، فریاد کسی اور سے نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ وہ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اس صراط مستقیم پر، اس راستے پر مجھے چلا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ ان بندوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، جن پہ تو نے اپنا فضل کیا، جن پہ تو نے اپنا کرم کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں انہی کے راستے پر چلا دے، ہمیں ان کے راستے پر چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہمیں ان کی طرح نہ بنانا جن پہ تیرا غضب آیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غضب کس پہ آیا؟ یہ آیا یہود پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، اور ضالین کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، کرسچنز تھے، جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹک گئے۔ ایک نے جو ہے وہ دین کی آدھی باتوں کو مانا، آدھی باتوں کو چھوڑ دیا۔ یہود کے بارے میں آتا ہے آدھی باتوں کو مانتے تھے، آدھی چھوڑ جاتے تھے، کچھ چیزوں کو حذف کر جاتے تھے، کچھ چیزیں کھا جاتے تھے، جو اپنی مرضی کی ہوتی وہ لے لیتے، جو اپنی مرضی کی نہ ہوتی ان کو چھوڑ دیتے۔ یہ یہود کا طریقہ تھا جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور نصارہ کون تھے؟ وہ تھے جو دلالت کی طرف چلے گئے، انہوں نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اب دیکھیں دونوں کا کانٹراسٹ، ایک نے دین میں مائنسنگ کی ہے، ایک میں پلس کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس میں نہ تو پلس کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں، جیسا ہے وہ ایز اٹ از ہے، اٹس اے پیکج، اٹ از کمپلیٹ، اٹ ہیز بین پرفیکٹڈ۔ یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے، اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو رہا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں۔ اب اصل میں جو میرا آج بات کرنا چاہ رہا تھا وہ سورۃ البقرہ کی کچھ پہلی آیات کے بارے میں تھا۔ سورہ البقرہ کے فضائل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ہیں، تو میں صرف مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس گھر میں شیاطین نہیں آتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ایک میگنیٹ ہو اور شیاطین کے لیے ایک ریپلشن کی جگہ ہو، تو گھروں کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت ریگولرلی ہونی چاہیے۔ چاہے آپ اس کو ٹکڑوں میں پڑھ لیا کریں، مثلا کچھ پورشن آج پڑھ لیا، کچھ پورشن کل پڑھ لیا، کیونکہ 2.5 پارے میں آتی ہے یہ سورہ، تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی 2 رکوع کر کے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، پورا پارا پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پوری سورۃ البقرہ پڑھنا چاہیں بسم اللہ۔ تو جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ریگولرلی ہوتی رہتی ہے وہاں شیاطین نہیں آ سکتے۔
دوسری جو فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ البقرہ اور اس کے بعد جو سورہ عمران آنے والی ہے، سورہ نمبر 3 ہے قرآن مجید کی، یہ دو صورتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گی کہ یا اللہ یہ لوگ تھے جو مجھے پڑھنے والے تھے، یہ اللہ کے ساتھ آپ کا کیس لڑیں گی، یقیناً آپ کا کیس لڑیں گے، یا اللہ ان کو تو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، یہ تو ہماری تلاوت کرنے والے لوگ تھے، وہ لوگ جو کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہتے تھے، یعنی ان کی زندگی میں یہ دو صورتوں کا بڑا وائٹل رول تھا، وہ ان کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن آئیں گی۔ تیسری بات یہ کہ جو اس کی آخری دو صورتیں ہیں یا آخری دو آیتیں ہیں بلکہ سورہ البقرہ کی، وہ بڑی ہی خاص آیات ہیں اور ان کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کے شر کے لیے کافی ہے، یعنی جو بندہ بھی آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ عادت ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے، صبح کے ٹائم آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، آخری دو آیتیں جو سورہ البقرہ کی ہیں ان کی انشاءاللہ تلاوت کر لی جائے یقین کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور پھر لاسٹ میں یہ کہ آیت الکرسی یہ وہ آیت ہے جو سب سے بہترین آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت کون سی ہے تو بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی کے بھی اپنے فضائل اتنے زیادہ ہیں، خاص طور پہ رات کو جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اس کو صبح تک شیاطین کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو تو آیت الکرسی اس میں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بڑی آیات ہیں جو سورہ البقرہ میں موجود ہیں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی فضائل کھول کھول کے بیان کروں، لیکن انشاءاللہ جو پڑھنا چاہے احادیثی کتب جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں سورہ البقرہ کے فضائل سے۔ اب ہم آتے ہیں جی اس آج کا جو ہمارا سیشن کا مین جو فوکس ہے وہ یہ پہلی 5 آیات ہیں سورہ البقرہ کی۔ یہ پہلی 5 آیات وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے، یعنی جب آپ مصحف کھولتے ہیں نا، قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلے پیج پہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے، دوسرے پیج پہ یہ پہلی 4 یا پہلی 5 آیات، ڈیپینڈنگ مصحف کون سا ہے، پہلی 4 یا پہلی 5 ہوں گی۔ تو یہ جو دوسرا پیج ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کی کامیابی کا فارمولا بتایا ہوا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، یس اور نو؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، دنیا میں فیل ہو جاؤں، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی مل جائے، مجھے خوشیاں مل جائیں، مجھے دنیا اور آخرت کی خیر مل جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اور ہر بندہ اس خیر کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام پہ جاتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے کہ مجھے کہیں خوشیاں مل جائیں، مجھے کوئی سکون مل جائے۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں، کامیابیاں آئیں۔ اللہ رب العزت نے کہیں قرآن کے بیچ میں نہیں، دوسرے پیج پہ جب ہم کھولتے ہی ہیں تو وہاں پہ آپ کو کامیابی کا فارمولا مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں حروف مقطعات کے ساتھ۔ حروف مقطعات کیا ہیں اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے۔ میں جو اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہا تھا اس کے اندر مجھے ایک پیپر دیا کہ لکھیں اس کے اوپر حروف مقطعات کی آتھینٹسٹی پہ، اس کی فضیلت پہ، اس کے معنی پہ، کس کے معنی کیا ہیں۔ تو میرا خیال ہے کم و بیش کوئی 15-16 تفاسیر سے گزرنے کے بعد اور علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد بہت ساری باتیں کی گئیں کہ ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری آرام موجود ہیں اس کے اوپر۔ لیکن گھوم پھر کے جب میں نے اس کا کنکلوژن لکھا تو مجھے آج تک یاد ہے میں نے لکھا کہ واللہ عالم، واللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا کیا مطلب ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے حروف مقطعات الف لام میم یاسین طٰہٰ جس کے اوپر بھی بات کی ہے وہ اپنی رائے ضرور پیش کرتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو، شاید یہ ہو، لیکن اینڈ میں یہی کہتے ہیں واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی اس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ اور یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے نا اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس زمانے کے مشرکین کے لیے۔ یہ رائے مجھے علماء سے ہی ملی اور بڑی اچھی لگی کہ شاید اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اتنا زبردست کلام اللہ نے نازل کر دیا، اور اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کو پتا تھا، یہ ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ یہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ کے سنا کرتے تھے قرآن مجید، ان کو پتا تھا یہ کتنا امیزنگ کلام ہے، اور یہ ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب چیز ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، ان کو پتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں کہ میں بھی تو وہی حروف یوز کر رہا ہوں جو تمہارے پاس بھی ہیں۔ لینگویج ہی ہے نا، لینگویج ABCDEFG، اسی ABCD کے ساتھ شیکسپیئر بھی لکھ رہا ہے، اسی جو ہے نا ABCD کے بعد کوئی اور بہت بڑا مصنف بھی لکھ رہا ہے، کوئی بہت بڑا شاعر بھی لکھ رہا ہے، یہی الف بے پے کے ساتھ علامہ اقبال بھی لکھ رہے ہیں، اور کوئی میرے جیسا نالائق بھی کچھ لکھ رہا ہوگا۔ سو کہنے کا مطلب یہ سب کے پاس وہی حروف ہیں۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں الف لام میم، یہ لیٹرز ہی ہے نا، انہی لیٹرز کے ساتھ میں نے کیا چیز کریٹ کر دی ہے تمہارے لیے،
ایک معجزہ کریٹ کر دیا اور تم لوگ اس کا کچھ بھی کریٹ نہیں کر پاتے. ایک ایسا کلام ہے انہی لیٹرز کے ساتھ, انہی الفابیٹس کے ساتھ ایسی چیز کریٹ کی ہے جو تمہارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, جو تمہاری روح کے اندر نا ایک کپ کپی پیدا کر دیتی ہے. ایسی چیز ہے جو صرف انہی لیٹرز کے ساتھ کریٹ کی ہے. اتنا بڑا معجزہ, اور تم نے آج تک ان لیٹرز کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہ اللہ رب العزت کی کبریائی ہے, بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انہی حروف مقطعات کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. ایک امریکن ریورڈ تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا, افریکن امریکن تھے. تو کہتے ہیں جب میں نے قرآن مجید کھولا تو پہلا پیج جو پریفس تھا وہ میں نے اسکپ کر دیا. پریفس میں سورہ فاتحہ کو بول رہے ہیں. وہ جو نارملی ہوتا ہے نا, ایسے کوئی پیج ہوتا ہے جس پہ کوئی نارملی انفارمیشن دی ہوتی ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ چھوڑ کے میں سیدھا پہلے چیپٹر پہ آیا. پہلا چیپٹر سے مراد تھی سورہ بقرہ پہ آیا. کہتے ہیں میں نے جب کتاب کھولی تو سیدھا اس سائڈ سے پڑھنا شروع کیا تو یہ پیج اسکپ ہو گیا, اس پہ آ گیا. تو کہتے ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو لکھا ہوا تھا الف لام میم, دس از اے بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ, اٹ از اے گائیڈنس فار دوز ہو آر گاڈ کانشیس. تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق نا ریپ انڈسٹری کے ساتھ تھا, میوزک انڈسٹری کے ساتھ تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی لائن پڑھی اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیوں؟ کہتے ہیں دیز آر ناٹ دا ورڈز آف اے مین. کوئی بندہ جو کتاب لکھتا ہے نا, وہ کتاب لکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا اس بک میں کوئی ایرر نہیں ہے, اگر ہوا تو کتاب کو آگ لگا دینا, باہر پھینک دینا اس کو. ہم لوگ کہتے ہیں سائنس کی کتاب بھی ہوگی نا, لکھا ہوتا ہے یہ ایڈیشن نمبر 2000 یعنی 2023 کا ایڈیشن ہے, اگلے سال انشاءاللہ اس کے اوپر ریویژن ہوگی, اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو کائنڈلی اس جگہ پر ای میل کر دیجیے گا, ہم ریکٹیفائی کر دیں گے. سائنس کی کتابیں, کورس کی کتابیں ہر 2-3 سال بعد ریوائز ہوتی ہیں, ریوائزڈ ایڈیشن, فردر ریوائزڈ ایڈیشن. کیوں؟ آپ تو کہتے ہو سائنس ہے وہ تو اٹل ہے, اس کو بھی آپ چینج کرتے رہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن کا آغاز ایسا کریں کہ یہ وہ بک ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے لیرکس کا, مجھے پتا ہے کانٹینٹ کا, نو بڈی ٹاکس لائک دس, اونلی گاڈ کین ٹاک لائک دس. اتنے وثوق کے ساتھ, اتنے جوش کے ساتھ, اتنی اتھارٹی کے ساتھ کہنا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا. تو کہتے ہیں یہاں سے میں نے اسلام قبول کیا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا بندہ کس جگہ پر کیا چیز اس کو ہٹ کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو تقوی والے ہیں, جن کے اندر خدا خوفی ہے. پورے رمضان کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پورا رمضان کا مہینہ آیا اس لیے تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. اور جس کے پاس تقوی آ جائے گا, جس کے دل میں خدا خوفی پیدا ہو جائے گی, جو شخص گناہوں سے پیچھے ہٹنا شروع کر دے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اس کے لیے. ہدایت میں آپ کو بتاؤں سب سے ایکسپینسو چیز جو آپ کی زندگی میں کوئی ہو سکتی ہے وہ ہدایت ہے. آپ کے پاس $1 ٹریلین ہوں, ہدایت نہیں ہے, آپ کہیں نہیں جا رہے, یعنی دنیا میں مر جائیں گے اور اس کے بعد شاید جہنم ہے. اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, آپ ایک مسکین سے آدمی ہے, لیکن ہدایت آپ کے پاس ہے, تو انشاءاللہ الرحمن جنت آپ کی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگر لاسٹنگ بھی ہے. ہر اعتبار سے آخرت بہتر ہے. کوانٹٹی میں بھی آخرت اچھی ہے اور کوالٹی میں بھی آخرت اچھی ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, دو ہی وجوہات ہیں جس بنا پر کوئی چیز بہتر ہوتی ہے. یا تو وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہوگی, آپ کہتے ہو یار آپ مجھے 1 دے رہے ہو, میں آپ کو 10 دے دیتا ہوں, کوانٹٹی میں آپ مجھے زیادہ دے رہے ہو. یا پھر آپ کہو گے یار آپ جو میں دے رہا ہوں نا وہ کوالٹی بہت اچھی ہے اس کی. آخرت دونوں اعتبار سے اچھی ہے. ان ٹرمز آف اٹس کوالٹی یو کی ناٹ ایون کمپیئر اٹ. ان ٹرمز آف اٹس کوانٹٹی تو یہ دنیا تو بھی ختم ہو جائے گی. 4 دن کی زندگی ہے بھائی, ایسے ختم ہو جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. میں ابھی یاد کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کل کی بات ہے, میں نرسری میں تھا, مجھے اپنا اور نرسری کے بیچ میں نا کوئی فرق ہی نہیں پتا چل رہا کتنا ٹائم گزرا. ایسے گزرا ٹائم, ایسے ایسے. اور آخرت جو ہے وہ کب ہے؟ ہمیشہ کی ہے. خالدین فیہا ابدا, وہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. فار ایور, ایٹرنل, انفینٹ, ایبسولوٹ, نیور اینڈنگ, ایور لاسٹنگ, وہ آخرت ہے. تو کس کو ترجیح دے رہے ہو پھر؟ تو ہدایت جو ہے نا, جس کو ہدایت مل گئی ہے سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہدایت کس کو ملے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے ان کے لیے جن کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے رکنا شروع کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ متقین کون ہیں. اب یہ نوٹ کر لیں 5 کوالٹیز آف سکسیسفل پیپل. اسٹیون کوی کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. میں آپ کو 5 دے رہا ہوں, 2 مائنس کر دیے میں نے. 5 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, ناٹ ایون افیکٹو, سکسیسفل پیپل.
پہلی ہیبٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نمبر 1 کوالٹی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان کیا ہے؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر، یعنی یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. یہ 6 چیزیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو مانتے ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن پتہ ہے کہ میرے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں. پچھلی کتابوں کو ساروں کو مانتے ہیں، انبیاء اور رسولوں کے سارے سلسلے کو مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، میرا حساب کتاب ہوگا. اور یہ مانتے ہیں چھٹی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو اس پر ایمان لائے گا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا. قائم کرنے کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ریگولر ہے نماز میں، قائم کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ ترک الصلاۃ، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر کوئی ماشاءاللہ ہمارے بہن بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، میں پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن انشاءاللہ کوشش ہے، تو میں آپ کو سب سے پہلے ریکمینڈ کروں گا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے لائف میں لانی ہے وہ نماز ہے. یہ ہمیں کوئی نیک بندہ نہیں بناتی، ہمیں صرف مسلمان بناتی ہے. لوگ کہتے ہیں، محاورت ہے نا کہ اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کا. یہ کوئی احسان کیا اس نے کسی پہ کہ اتنا نیک ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے تو یہ تو مسلمان ہوا ہے. نیک تو یہ ہو کہ آپ کے 5 وقت کا نمازی ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور ماشاءاللہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس سے اوپر جاتا ہے. جو فرض ہے وہ تو لازمی کرنا ہے آپ نے، اس میں نیکی والی کیا بات ہے؟ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایسی بات ہے کسی بچے کو آپ کہو کہ جی وہ بچہ اتنا مطلب اسکول اس کا 8 بجے لگتا ہے، آپ کو اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے 7:55 پہ اسکول پہنچا ہوتا ہے، تو بھائی 8 بجے کے بعد تو ویسے گیٹ بند ہو جائے گا، اس کو آنے نہیں دینا کسی نے. تو یہ کسی پہ احسان تو نہیں کہ 7:55 پہ آ رہا ہے، وہ تو یعنی اس کو آنا ہی تھا. 8 کے بعد آئے گا تو he'll be kicked out، کوئی آنا نہیں دے گا اس کو 8 بجے کے بعد، گیٹ بند ہو چکا ہوگا. تو اس لیے آپ نے یہ نماز تو مین چیز ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں. اور دوسری وجہ کیا ہے نماز کی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز تمہیں فحاشی اور منکر سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. یہ نماز کی فضیلت ہے، اور اس لیے ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بننا ہے. ابھی تک ساتھ چل رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر یعنی غیب پر ایمان لانا، دوسرا نماز قائم کرنا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب تیسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری کوالٹی ہے ان کی جن کو ہدایت ملے گی، جو متقین ہوں گے. تیسری کوالٹی کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ سب کچھ خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلی مراد تو مال خرچ کرنا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی راہ میں لگائیں. یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. یہ ہر سال یہ ایک مہینہ آتا ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں. نیکیاں کرنے پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. جس نے کمانا ہے کما لے رمضان میں. اس کے بعد یہ محدود مدت کے لیے سیل ہے، بند ہو جائے گی. صحابہ رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں کی ہوئی عبادتیں قبول فرمانا، کیونکہ اگر یہ کیش ہو گئیں اللہ اکبر جنتی ہو جائیں گے آپ. اگر یہ باتیں قبول ہو گئیں آپ کی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اچھا، خرچ کرنے سے مراد سب سے پہلے مال ہے، اس کے علاوہ ٹائم ہے، اس کے علاوہ انرجی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی والنٹیئرز ہیں. اب یہ والنٹیئرز یوتھ کلب کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے چائے کے برتن دیکھ رہا ہو، کوئی ہو سکتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کر رہا ہو، کوئی ہو سکتا ہے صفائی کر رہا ہو، کوئی ہو سکتا ہے جوتے ٹھیک کر رہا ہو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. تو جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنا جان، اپنی مال، اپنی جو بھی چیز اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، تو اس میں وہ لوگ جو یہ کہیں، شاید اسٹوڈنٹس ہوں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہمارے امی ابو کے پاس ہے، تو ہم کیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پہ کیسے آئیں گے؟ تو جو بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو. چوتھی کوالٹی ان کی یہ ہے کہ یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. تو یہ پہلی کتابوں کو مانتے ہیں
اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. اچھا جو آپ پر نازل ہوا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید کے علاوہ کچھ نازل ہوا؟ یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے. اللہ رب العزت اس کا جواب قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ پر دو چیزیں نازل ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں ایک نازل ہوئی ہے، دو ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پر نازل ہوا الکتاب والحکمہ، آپ پہ کتاب نازل ہوئی. کتاب کیا؟ قرآن مجید ہے. والحکمہ، حکمہ کیا ہے؟ امام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی نازل ہوئی ہے، نبی کی سنت بھی نازل ہوئی ہے. اب دیکھیں پورا قرآن مجید ہمارے پاس ہے، قرآن مجید ہمارے پاس ہے. قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، پکی بات ہے نا، نماز کا حکم ہے. بار بار کہا گیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کا حکم ہنڈریڈز آف ٹائمز آیا. نماز کا طریقہ کدھر ہے؟ پورا قرآن چھان مالے، نماز کا طریقہ نہیں ملے گا آپ کو کہ سب سے پہلے اچھا یہ بھی نہیں ملے گا کس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، فجر کی کتنی ہے، ظہر کی، سنت، نفل، کوئی ذکر نہیں ملے گا پورے قرآن میں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہنڈریڈز آف ٹائم حکم دیا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. سوال ہے کیسے پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ وہ طریقہ کدھر ہے؟ وہ نبی کی سنت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو، قبلہ رخ ہوتے ہو، اللہ اکبر، ہاتھ باندھتے ہو، یہ سارا طریقہ کار ہے نا. پھر آپ رکوع میں جاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو، پھر تشہد میں بیٹھتے ہو، پھر سلام پھیرتے ہو. یہ پورا طریقہ جو ہے اس کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کوئی بندہ کہتا ہے میں اللہ اکبر نہیں کروں گا، میں بس ایسے ہی اوپر آسمان کی طرف دیکھوں گا اور اللہ اکبر کیا کہ اوپر کی طرف، اور بجائے سورہ فاتحہ کے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دوں گا کیونکہ سورۃ البقرہ تو زیادہ بڑی ہے نا، تو سورہ بقرہ پڑھوں گا. یہ نماز قبول ہے؟ نہیں قبول ہے. یہ نماز ہے ہی نہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چیز کر رہے ہیں آپ. تو جو طریقہ ہے نماز کا وہ نبی کی سنت میں ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا، وہ ان پر نازل ہوا ہے کہ اے نبی اس طرح نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز ایسی ہے، ظہر کی نماز ایسی ہے، عصر کی نماز ایسی ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، یہ وتر ہے. یہ سارا طریقہ کار بھی نازل ہوا ہے. تمام روزے کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لیا کہ روزہ اس طرح ہوگا اور ایسے ہوگا. حج اور عمرہ کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ یوں حج کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئی ہیں. ایک کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے. اور دوسرا نبی کی سنت ہے، طریقہ کار ہے، بہت ساری چیزوں کے طریقہ کار ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ قرآن و سنت گائیڈ ہے، قرآن و سنت گائیڈ ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات کی بھی وضاحت کر کے بیان فرمایا کہ یہاں پہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا مراد لے رہے ہیں اس بات سے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھا، کہیں کوئی اور چیز نہیں تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ پھر یہ تیری میری فرقہ وارانہ چیزوں کا خاتمہ اس آیت کے ٹکڑے سے ہو جاتا ہے کہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں اور ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، میرے ابو نے یہ کہا تھا، میری امی نے یہ کہا تھا، میرے ابو تمہارے ابو سے زیادہ بہتر ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ والی بات ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کیا یہ اللہ نے فرمایا، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یہ ایمان لاتے ہیں. یہ جو متقین ہیں یہ اس پر ایمان اپنے مولوی صاحب پر ایمان نہیں لا رہے. فلاں حضرت مولانا شیخ یہ وہ بہت اچھے اچھے لوگ گزرے، انہوں نے تشریف فرمائی، لیکن سب کا سورس کیا تھا؟ سب نے دین کہاں سے اٹھایا؟ اس سے اٹھایا جو نبی پر نازل ہوا تھا. الکتاب والحکمہ، کتاب و سنت، قرآن و سنت سے انہوں نے اٹھایا. تو چوتھی کوالٹی ان لوگوں کی کیا ہے؟ سب سے پہلی تھی کیا؟ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی پر نازل ہوا یعنی کتاب و سنت پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے لیے اس کو دلیل سمجھتے ہیں، اس کو دلیل سمجھتے ہیں اپنے لیے. ففتھ اور آخری پوائنٹ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانچواں پوائنٹ بتایا آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایک ٹیکنیکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے اندر تو آخرت شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں اللہ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ کی پہلی آسمانی کتابیں بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، آخرت بھی ہے اور تقدیر ہے. تو جب ایک چیز پہلے کور ہو چکی ہے تو دوبارہ کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک دفعہ پہلے بات کور ہوگی نا. الذین یؤمنون بالغیب، غیب، آخرت غیب نہیں ہے. کس نے آخرت دیکھی ہے؟ کون مر کے واپس آیا؟
کوئی بھی نہیں آیا. ہمیں تو نہیں پتا آخرت ہے کہ نہیں ہے, ابھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کی یہ کوالٹی یہ ہے, پانچویں اور اہم صفت یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں آخرت پر. کس طرح یقین رکھتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں, ایمان زیادہ بڑا ہوتا ہے یقین زیادہ بڑا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں کسی چیز پر ایمان لاتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یقین. اچھا ایمان کا nth ڈگری ہے یقین کے لیول پہ پہنچ جائیں آپ. ٹھیک ہے, اب وہ یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ آپ کہتے ہو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس بات میں. یعنی اگر آپ مجھے کہتے ہو کہ ضیاء بھائی باہر جو ہے نا اللہ معاف کرے کسی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے, تو میں کہتا ہوں آپ شریف آدمی ہیں, میں آپ کی بات پر ایمان لاتا ہوں. لیکن یقین کب ہوگا؟ جب میں باہر جا کے دیکھتا ہوں نا اپنی آنکھوں سے اور اس کی تپش محسوس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اب تو یقین ہو گیا. پہلے آپ کی بات پہ ایمان تھا, اب تو یقین ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین کیسے رکھتے ہیں؟ ان کو اتنا یقین ہے کہ آخرت کا دن آئے گا, جیسے آپ کو بھی یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ان کو پتہ ہے آخرت کا دن آنا ہے, ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ایک دن میرا حساب کتاب ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو ذرا برابر میں نے خیر کا کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا, اور جو ذرا برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. ان کو یقین ہے اس بات کا کہ میرا حساب ہوگا, میرا حساب ہوگا. جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے چیخ اٹھے گا, ہاں اقرؤ کتابیہ, میری کتاب پڑھو, دیکھو میں پاس ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے, اللہ معاف کرے, اس کو پتہ ہے وہ برباد ہو گیا. وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, سبھی کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو یقین ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے, اور یقین اس لیے ہے کیونکہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس کے ساتھ بنائی ہے. آپ ذرا کائنات کی طرف غور کریں, اپنی دنیا کی طرف غور کریں, یو ول سی کہ ہر چیز ایک بیلنس پہ ہے. صبح اور شام, دن اور رات, زندگی اور موت, رات اور دن, ہر چیز میں بیلنس ہے, ہر چیز میں بیلنس ہے. تو جزا اور سزا بھی ایک بیلنس ہے, حساب اور کتاب بھی ایک بیلنس ہے, دنیا اور آخرت بھی ایک بیلنس ہے. دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے, نو, ڈزنٹ میک سینس. یہاں پہ ایک بندہ قتل کر کے, جو پوری کائنات اتنے بیلنس پہ بنی ہوئی ہے, اس کائنات کے اندر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دھجیاں اڑا کے نکل جائے, کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ, کچھ بھی نہیں ہوگا, بچ کے نکل جائے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو ایویڈنس ہے نا وہ پوائنٹ کرتا ہے کہ جس ذات نے بھی یہ کائنات بنائی ہے اس کا ڈیزائن یہ شو کر رہا ہے کہ آخرت آنی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے سیزنز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں خزاں کا موسم آتا ہے, گھاس ساری مرجھا کے ختم ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, دوبارہ زندگی مل جاتی ہے. درخت مرجھا جائیں گے, پتے ٹوٹ جائیں گے, جھڑ جائیں گے, پھر نئے نکلتے ہیں. ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہے, اور ان لوگوں کو یقین ہے اس بات کا کہ قیامت کا دن آنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جس کو اس بات کا یقین ہونا کہ قیامت کا دن آنا ہے, اس کا بیہیویئر آٹومیٹکلی چینج ہوتا ہے. میرے اساتذہ جن سے میں نے قرآن پڑھا, جب میں نیا دین کی طرف آیا تھا نا, مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جس دن تو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے آیا, جس دن تو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے آیا, اس دن سے تیرا چلنا, تیرا پھرنا, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لے آیا. ورنہ اس سے پہلے بیٹا باتیں کرنا سب کو آتی ہیں. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. باتیں کرنا سب کو آتی ہیں. آپ جس دن سے آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہو یار میں دو نمبریاں نہیں کر سکتا, میں غلط کام نہیں کر سکتا. جو کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو یہ ان کی پانچویں کوالٹی ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں, یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اب 5 کوالٹیز یاد کر لیں, اور گھر جا کے یہ ہوم ورک ہے, آپ نے گھر جا کے مصحف کھولنا ہے, قرآن مجید کھولنا ہے, سیکنڈ پیج دیکھنا ہے, اور اس کو بے شک یاد کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ زندگی میں کامیابی کا فارمولا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, علی ھدی من ربہم یعنی ایسے ہدایت کے اوپر ہے جیسے کوئی بندہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر, ہدایت کے علیحدہ نہیں جائیں گے. گھوڑا ادھر جدھر جا رہا ہے آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے, آپ ہدایت کے اوپر ہوں گے اللہ کی طرف سے. میں نے کیا کہا تھا, سب سے قیمتی چیز کیا ہے, ہدایت ہے. سب سے قیمتی چیز جو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں وہ ہدایت ہے. اسی لیے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں آپ ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہدایت دے دے. جس کو ہدایت مل گئی سمجھے وہ عیاشیاں کرے گا, انشاءاللہ عیاشیاں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہم تحفہ دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. مفلح فلاح سے نکلا ہے. فلاح کہتے ہیں فارمر کو. فارمر فلاح کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کی فصل نکلتی ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی فارمر اوور نائٹ سکسیس نہیں ہوتی اس کو کہ بس گھر بیٹھے بیٹھے لاٹری نکلا اس کی، ایسا نہیں ہوتا. وہ محنت کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اس کو جو پروڈیوس ملتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لیے. بالکل اسی طرح سے ایک بندہ مومن جو ہے وہ محنت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے نا، حرام سے بچتا ہے، تو اس کو پروفٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ مفلحون میں چلا جاتا ہے. اب یہ کامیابی کہاں پہ ہے؟ یہ کامیابی صرف آخرت میں ہے یا دنیا میں بھی ہے؟ تو یہ کامیابی جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کامیابی تو پتہ ہی نہ ساروں کو. یعنی جو بندہ متقی ہوگا ظاہری بات ہے وہ اللہ کا محبوب ہوگا، ظاہری بات ہے وہ جنت میں جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو دنیا کی کامیابی یعنی وہ بندہ جو دیندار ہو رہا ہے، وہ بندہ جو اللہ والا بن رہا ہے، اس کو دنیا میں کیا ملے گا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ریفرنس دیتے ہیں سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 کی طرف، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اب سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو جائے وہ تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو میں خارج ہونے کی جگہ دوں گا، ہر مشکلوں سے میں نکالوں گا اس کو. اور پھر فرمایا کہ میں رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ادھر سے رزق دوں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی فکر؟ جب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے نا، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بتاتا کہ اللہ میری پرابلمز کتنے بڑے بڑے ہیں، آپ اپنی پرابلمز کو بتاتے ہو میرا اللہ بہت بڑا ہے. پھر آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کا مزاج بدل جاتا ہے. جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کو مشکلوں سے نکالوں گا، میں اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے کیلکولیٹ بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں پہ ایکسل شیٹ پہ بھی نہیں ڈالا ہوگا، ادھر سے میں پروفٹ لا کے دوں گا اس کو، اور میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا. امیجن کریں یہاں پہ کوئی باہر سے ریڑی والا گزر رہا ہو نا، اور وہ کہہ رہا ہو کہ سیب 100 روپے درجن، 100 روپے درجن، 100 روپے درجن. مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ورنہ سیب 100 روپے درجن ہے نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ 100 روپے درجن ہو جائیں. تو امیجن کریں کہ اگر ریڈی والا یہاں سے گزر رہا ہے اور اس نے بورڈ لگایا ہوا ہے، تختی بھی لگائی ہوئی ہے 100 روپے درجن، اور وہ نعرے لگاتا ہوا جا رہا ہے 100 روپے درجن، 100 روپے درجن، 100 روپے درجن. تو اگر آپ اس کو 100 روپیہ دیں گے تو کتنے سیب دے گا آپ کو؟ کتنے؟ 12 ہی دے گا نا، شک تو نہیں ہے. تو اس ریڑی والے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں، اگر ہم اس کو ایک ہاتھ سے 100 روپیہ پکڑائیں گے تو اس نے 12 ہی سیب دینے ہیں. اور اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ مشکلوں سے میں نکالوں گا، رزق تمہیں میں دوں گا، تمہارے لیے کافی میں ہو جاؤں گا. تو ریڑی والے کا یقین ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو جو اللہ کو مانتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں اگر متقی بن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ لازماً مجھے یہ چیزیں دے گا. اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. جو بھی تقوی اختیار کرے گا، گناہوں کو چھوڑے گا، سیدھے رستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں سے بھی نکالیں گے، رزق دیں گے وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جس کو مل جائے وہ نڈر انسان ہے، وہ نڈر انسان ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو. آخر میں صرف یہ بات کہ جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اسی طرح سے اسی سورہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالکہ جو ہے نا، یہ دور کا صیغہ ہے، دور کا، حاذا قریب کا صیغہ ہے. ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ قرآن مجید کے بارے میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حاذا الکتاب لا ریب فیہ، حاذا الکتاب، یعنی کتاب تو آپ کے ہاتھ میں نا، جو بندہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید تو وہ پڑھتا الف لام میم حاذا الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے جو کہ ہدایت والی. لیکن اللہ ذالکہ کہہ رہا ہے، ذالکہ دور کے لیے ہوتا ہے.
ذالکہ صیغہ بعید ہے، کوئی دور کی چیز ہے. ھذا المسجد وذالک بعید، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مسجد ہے وہ گھر ہے. تو ذالکہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب کسی کو آپ نے ایلیویٹ کرنا ہوتا ہے نا تب آپ دور کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے ساتھ کوئی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی آپ کو پتا کون ہے؟ بیٹھے تو یہ ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ ہستی ہے، وہ ہستی، یہ وہ ہیں جن کی شان کے بارے میں کیا کہوں آپ سے. تو میں نے حالانکہ بیٹھے تو یہ ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو وہ کہہ کے بلا رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ بندہ ہے، حالانکہ بیٹھا تو یہ ہوا ہے. تو میں ان کو نا ایلیویٹ کر رہا ہوں، میں ان کو آپ لوگوں سے دور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں بھائی، ان کو آپ نہیں جانتے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کو کیا پتا، بیٹھے تو میرے ساتھ ہوئے ہیں لیکن ان کا مقام اور مرتبہ میں بیان نہیں کر سکتا. سو آئی ایم ایلیویٹنگ ہم، آئی ایم ریزنگ ہم اپ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے؟ نہیں، یہ تو لوح محفوظ سے اتر کے آئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب بہت اونچی کتاب ہے. نبی نے فرمایا تھا جو اس کتاب کو پکڑ لے گا وہ بھی اٹھ جائے گا ساتھ ہی، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بندے جو قرآن مجید کو پکڑ لیں گے وہ رائز کریں گے انشاءاللہ، دنیا اور آخرت میں رائز کریں گے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. تو یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب آخری آیت پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک بھی دور کا صیغہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جن میں 5 کوالٹیز ہیں یہ والی. اب یہ غور سے سنیے گا بات، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جن میں یہ 5 کوالٹیز ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ تمہارے بیچ میں بیٹھے ہوں گے لیکن بہت اوپر کے لوگ ہیں یہ. اولئک علی ھدی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ تم ان کو کنفیوز نہ ہو جانا، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ وہ تمہارے ساتھ صف یعنی کندھا سے کندھا ملا کر نماز پڑھے تھے تو تمہارے لیول پہ ہیں. نہیں، یہ جن میں یہ 5 کوالٹیز ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، دنیا اور آخرت کامیابی والے ہیں. ویسے یہ جملہ یوں ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے اولئک علی ھدی من ربہم وھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. قرآن مجید کا ہر حرف، ہر لفظ جو ہے وہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں 1 مرتبہ اور ان بندوں کے بارے میں 2 دفعہ صیغہ بعید یوز کیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اللہ نے ان بندوں کو 2 دفعہ اٹھایا ہے اوپر، 2 دفعہ اوپر کیا ہے کہ کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ یہ عام بندے ہیں. یہ اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں، اللہ ان کو ریز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کتنے اہم لوگ ہیں. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ رمضان کا مہینہ نا، یہ وہ مہینہ جس میں آپ اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں تقوی اختیار کر کے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت تقوی والوں کے لیے. رمضان کا مقصد تقوی لے کے آنا ہے. تقوی والوں کی 5 صفات آج ہم نے پڑھی ہیں. یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق اپنی لائف کو گزارتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور اگر یہ 5 کوالٹیز کسی میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پھر عام بندہ نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. یہ تمہارے ساتھ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کا مقام جو جنت میں ہوگا وہ تمہارے سوچ سے بھی اوپر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر رہیں گے، اور یہ ہمیشہ وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب رہیں گے. دنیا کی بھی کامیابیاں ان کو ملیں گی اور آخرتی کامیابی بھی ان سب کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.